فرض قربانی کا بدل کوئی اور نیکی نہیں، سنیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی کو کیا نظر آتے ہیں، ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے، غلط فہمی۔ دیکھو جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے کہ بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی، یا شوہر کی نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے۔ زکات باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کے لیے ادا ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے۔ اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی۔ باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی، اس پر بھی الگ ہوگی، ایک سے دوسرے کی ادا نہیں۔ ہر ایک اپنے فرائض کا خود ذمہ دار، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، شوہر ہو یا بیوی کریں، لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے۔ اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے، اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے۔ اب اللہ کہتا ہے یہ میری ملکیت میں، اب میری طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے، یہ میری طرف سے میزبانی ہے، کھاؤ کلو منہا، خود بھی کھاؤ، واطعموا البائس الفقیر، اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ، رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ۔ تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں۔ سمجھتا ہے بات کو؟ تو لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے؟ ہم طیبوا بہا نفسکم حدیث میں آتا ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دینا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا، وہ اس سے